بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان وجیح احمد صدیقی آپ کے ساتھ کتابوں کے تبصرے پر کے عنوان سے حاضر ہے۔ یوٹیوب پر گفتگو کا سلسلہ ہم نے کتابوں کے تعارف کے لیے شروع کیا تھا، لیکن بات حالات حاضرہ پر آ گئی اور زیادہ تر گفتگو اسی پر ہونے لگی۔ سیاست اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات ہونے لگی، ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں بات ہونے لگی، کیونکہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ لیکن یہ احساس مجھے اب بھی ہے کہ کتاب کا تعارف ضروری ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز پروفیسر خورشید احمد کا لگایا ہوا پودا ہے جو اسلام آباد میں قائم ہے، جس کی آبیاری میں موجودہ چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز خالد رحمان صاحب نے دن رات ایک کر دیا ہے۔ وہاں کئی جرائد نکلتے رہے اور بند ہوتے رہے۔ وجہ یہ ہے کہ برقیاتی ذریعہ معلومات نے لوگوں کو کتاب سے دور کر دیا ہے۔ یہ عمل شاید یہ المیہ صرف شاید پاکستان میں ہوا ہے، ورنہ مغرب اور کسی حد تک بھارت میں لوگوں کا کتاب کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اور بھارت میں بھی کتاب ڈیجیٹل میڈیم پر بھی ہے اور پرنٹ میڈیم پہ بھی، مغرب میں بھی یہی حال ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے نئی کتابوں کے تعارف اور تبصرہ پر مشتمل ششماہی مجلے کا دوبارہ اجرا کر دیا ہے۔ اس کے مدیر ڈاکٹر سفیر اختر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سفیر اختر، جو رضاکارانہ طور پر اس کی ادارت کر رہے ہیں۔ 2022 کے آغاز میں ہی اس مجلے کے 3 شمارے بیک وقت شائع کیے گئے ہیں، 39، 40 اور 41۔ پہلا شمارہ بیاد علامہ شبلی نعمانی ہے، جسے مدیر ڈاکٹر سفیر اختر کے بقول 2015 کے اکتوبر میں شائع ہونا تھا۔ اب وہ جنوری 2022 میں یعنی 6 سال بعد شائع ہو رہا ہے۔ یہ شمارہ علامہ شبلی نعمانی پر ایک تحقیقی دستاویز ہے۔ میں تو اس کو یہی سمجھوں گا، ان کی لکھی کتابوں کا تعارف۔ شبلی نعمانی نے تاریخ اسلام اور عالمی تاریخ پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے طلباء ان سے شاید ناواقف ہیں۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے اس کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے۔ شمارہ نمبر 40 میں نقطۂ نظر کی اشاعت کے 20 سال پورے ہونے کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ 20 سال 7,000 صفحات پر مشتمل محیط ہے، اور اسی شمارے میں 31ویں شمارے سے 40ویں شمارے تک شائع ہونے والے مضامین کا اشاریہ یعنی انڈیکس موجود ہے۔ کون کون سے مضامین، کون کون سی کتابوں کا تعارف شائع ہوا ہے۔ نقطۂ نظر میں ہزاروں کتابوں کا تعارف ہے۔ اس شمارے میں قرآنیات، حدیث، مطالعہ حدیث، سیرت النبی، اسلام پر عمومی اسلامی معاشرت اور تمام فقہ و قانون اور سفر نامے وغیرہ کا تعارف ہے۔ 41ویں شمارے میں خصوصی مطالعہ احوال و آثار فیضی کا تحقیقی مضمون ہے۔ فیضی پر تحقیقی مضمون ہے جو ختم نبوت کے موضوع پر مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت ہی مفید اور نایاب تحریر ہے۔ پاکستان اور پاکستانی معاشرت کے حوالے سے محمد سعید جاوید کی کتاب اور ایسا تھا میرا کراچی، اور نصر اللہ خان صاحب کا گداگری اور پاکستانی معاشرے کے بارے میں کتاب، اس کا تعارف ہے۔ محمد سعید جاوید کی کتاب کے تعارف میں بتایا گیا ہے کہ سعید جاوید پنجاب کے رہنے والے ہیں، مگر 1951 میں وہ اپنے فوجی والد کے پاس ڈگروڈ آ گئے۔ اور اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اس دور میں کراچی کی بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، اور ایک حوصلے والا سائیکل سوار ایک دن میں سارا نہیں تو آدھا شہر تو ضرور دیکھ سکتا تھا۔ ڈگروڈ کے قریب گورا قبرستان ہے۔ کچھ افراد سے سننے میں آیا تھا کہ گورنر جنرل غلام محمد کو تدفین کے لیے گورا قبرستان میں جگہ ملی تھی۔ یہ ان کی کتاب سے ایک اقتباس ہے جو کہ اس تبصرے میں لکھا گیا ہے، تو میں آپ کو اسی طرح سنا رہا ہوں۔ ڈگروڈ کے قریب گورا قبرستان ہے۔ کچھ افراد سے سننے میں آیا تھا کہ گورنر جنرل غلام محمد کو تدفین کے لیے گورا قبرستان میں جگہ ملی تھی۔ جناب جاوید نے تاریخ کا ریکارڈ یہ بتا کر درست کیا ہے کہ ڈگروڈ سے کورنگی جانے والی سڑک پر مسیحی قبرستان کے عین عقب میں ایک چھوٹا سا فوجی قبرستان ہوتا تھا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل غلام محمد جب اچانک وفات پا گئے تو ان کے جسد خاکی کو
3 ماہ کی مدت کے لیے امانتاً دفن کیا گیا تھا تاکہ اس کو بعد میں پنجاب لے جا کر ان کی مستقل تدفین کی جا سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ نہ ہی حکومت اور نہ ہی ان کے خاندان نے اس کی ضرورت محسوس کی، اور مدت پوری ہو جانے پر وہیں ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا دیا گیا۔ اس میں انہوں نے صرف یہ تاریخی غلطی درست کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ گورا قبرستان میں نہیں بلکہ فوجی قبرستان میں دفن ہے، لیکن اس کے اندر دوسری بڑی تاریخی غلطی کر گئے۔ ملک غلام محمد پہلے نہیں تیسرے گورنر جنرل تھے۔ پہلے گورنر جنرل پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، دوسرے گورنر جنرل خواجہ نادم الدین تھے، اور تیسرے گورنر جنرل یہ جبرن بنے تھے، انہوں نے جبری طور پہ قبضہ کیا تھا، خواجہ نادم الدین کو ہٹا کے جبرن بھی بنے تھے۔ یہ ایک پاکستان میں اقتدار پہ قبضے کی ریت انہوں نے ڈالی تھی۔ اچھا، یہاں ہم ایک اور وضاحت بھی کر دیں کہ 1400 روپے والی اس کتاب میں جو تیسرے گورنر جنرل کو پہلا گورنر جنرل جہاں لکھا گیا ہے، دوسری بات ہے کہ ان کا انتقال کہتے ہیں کہ لاہور میں ہوا تھا، اور اگر لاہور میں ہوا تھا تو پھر پنجاب سے یہاں لانے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی وجہ ہمیں معلوم یہ ہے کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اور اس لیے امانتاً ان کو یہاں دفن کیا گیا۔ لیکن جنت البقیع وہ کیوں نہیں پہنچ سکے، اس بارے میں مختلف خبریں مختلف باتیں کی جاتی رہیں۔ البتہ میں یہاں پر جاوید چودھری صاحب کے ایک کالم کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک معتبر شخصیت ہے، اس نے لکھا ہے تو شاید درست ہی ہوگا کہ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ 29 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی لاش کو نکال کر سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا، لہذا انہیں امانتاً کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے سانپ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں داغ دیں، مگر سانپ کو ایک گولی بھی نہیں لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر زہریلے اسپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر کا چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح و مشورے کے بعد قبر کو تو بند کر دیا گیا، اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جو کچھ یوں تھی: سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لی جا سکی، وہ اب کراچی میں دفن رہے گی۔ مجلے نقطۂ نظر پہ تبصرے کے نتیجے میں یہ واقعہ یاد آ گیا۔ آپ بھی سوچئے کہ اس مجلے کے مطالعے سے علم و معلومات کی کتنی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ آپ بھی نئی کتابوں کے انتخاب کے لیے اس مجلے کو لازماً حاصل کریں۔ اس کے لیے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے رابطہ کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔